سامعین کرام السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے فرعون کی بیٹی کی کہ فرعون کی بیٹی کو برطانیہ میں کیوں دفن کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی مدد کیوں کی۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ فرعون مصر کا ایک بادشاہ تھا جو صرف اپنے آپ کو رب مانتا تھا۔ جو بھی اس کی نافرمانی کرتا اس کو بے رحمی سے قتل کر دیتا۔ فرعون کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام تاریخ نے سکوٹیا لکھا ہے۔ سکوٹیا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کی قبر دور دراز آئرلینڈ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں بنائی گئی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرعون کی بیٹی مصر سے لاکھوں میل دور اس وادی میں کیسے پہنچی۔ آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب فرعون کی بیٹی بیمار ہوئی تھی تو اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے کیسے شفا ملی تھی۔ دوستو، اس کی قبر آئرلینڈ کے چھوٹے سے قصبے جس کو ٹرالی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وادی اپنے اندر صدیوں پرانی بہت سی کہانیاں سمیٹے ہوئے ہے جو آئرلینڈ کے لوگوں سے سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ یہ کہانیاں سکوٹی نامی لڑکی سے منسوب کی جاتی ہے جو کہ حقیقت میں فرعون کی بیٹی تھی۔ وہ اپنے دور کی طاقتور ترین حکمران تھی۔ اس وادی میں نہ صرف اس کی قبر موجود ہے بلکہ اس وادی میں ایک بہت بڑی جنگ بھی لڑی گئی۔ یہ جنگ آئرلینڈ کے مقامی لوگوں اور سکوٹیا کی فوج کے درمیان لڑی گئی جو کہ جدید ترین ہتھیاروں سے لیس تھی اور بہتر سے بہترین حکمت عملی بھی رکھتے تھے، اور یہ وہ جنگ بآسانی جیت گئے اور آنے والی نسلیں یہاں ہی پروان چڑھنے لگی۔ قدیم روایات کے مطابق اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کے لوگ فرعون کی بیٹی کی نسل سے ہی ہیں، اسی لیے ان کو ساکوٹ کہا جاتا ہے۔ قدیم روایات میں ہے کہ شہزادی کو محبت کی پاداش میں در بدر کر دیا گیا تھا۔ یہ شہزادی اپنے محل میں موجود ایک بدصورت نوکر پر فدا ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ شہزادی اس غلام پر جس کا نام عارف لکھا جاتا ہے اس کے قریب ہوتی چلی گئی اور امور سلطنت میں بھی دخل اندازی کرنے کی اجازت دی گئی۔ یہ ماجرا دیکھ کر محل میں موجود دوسرے غلاموں کو شہزادی پر شک ہونے لگا، لہٰذا انہوں نے شہزادی کی جاسوسی کا فیصلہ کیا۔ کئی دنوں بعد اس کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ شہزادی کا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہے، لہٰذا انہوں نے یہ ماجرا فرعون کے سامنے رکھ دیا۔ فرعون یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور اپنی بیٹی کو دربار میں طلب کیا۔ فرعون کی بیٹی نے محبت کا اعتراف کر لیا، ساتھ بھی یہ کہا کہ میں عارف کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تو فرعون نے اس سکوٹیا کو ملک سے اور سلطنت سے بے دخل کر دیا اور عارف نامی شخص کو قید میں بند کر دیا، جس کے بعد اسے قتل کر دیا گیا۔ جس دور میں شہزادی کو مصر سے نکالا گیا اس وقت مصر دنیا کی ایک عظیم ترین سلطنت کے نام پر جانا جاتا تھا، اور کچھ عرصے کے بعد مصر کو گرن لگنا شروع ہو گیا کیونکہ بنی اسرائیل کے خروج اور فرعون کے غرق کے آب والا واقعہ پیش آیا۔ کچھ مورخین تو یہ لکھتے ہیں کہ ایتھوپیا کے جنگجوؤں کی یلغار کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد سکوٹیا نے اسپین میں قیام کیا اور اس شہزادی کو یہ علاقہ بھی راس نہ آیا، وہ وہاں سے چلی گئی۔ یہ شہزادی بہت سی دولت رکھتی تھی، اس لیے اس کے ساتھ چند لوگ بھی مل گئے جو کہ سکوٹیا کا ساتھ دینے لگے۔ اسپین سے سفر کرتا کرتا یہ قافلہ ایک نامعلوم جزیرے پر جا پہنچا۔ دوستو، یہی وہ جزیرہ ہے جس کو آج آئرلینڈ کہا جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جس پر سکوٹیا اور اس کا قافلہ آ کر آباد ہوا تھا، اور مقامی لوگوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی، جبکہ سکوٹیا اور اس کے حامی جدید ترین ہتھیار رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے وہاں کے مقامی لوگوں کو شکست فاش کر دیا اور ساتھ ساتھ وہاں کے تمام وسائل پر قبضہ کر لیا۔ جب ان کی نسلیں پیدا ہوئیں تو
तो उन्होंने स्कॉटलैंड पर भी अपना कब्जा जमा लिया। और बताते चलें कि वहाँ पर एक पत्थर है जिसको किस्मत का पत्थर कहा जाता है। इस पत्थर के बारे में लोगों का मानना है कि इस पत्थर की असल मालिक भी स्कॉटिया ही थी। जब आयरलैंड, स्कॉटलैंड में जब भी राजा चुना जाता था तो इस पत्थर पर बिठाकर पूजा की जाती थी और उसको दुनिया का कीमती तरीन पत्थर भी कहा जाता है। इस वजह से वहाँ पर कई जंगें भी लड़ी गईं। उसकी मौत भी स्कॉटलैंड में एक जंग के दौरान में हुई। इन चंद लोगों का कहना है कि ये बातें मकामी तौर पर मन गढ़ंत हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ज़्यादातर लोग इन बातों को हकीकत ही मानते हैं। एक दफ़ा फ़िरौन की बेटी शदीद बीमार हो गई और उसके इलाज करने के लिए तबीब बुलाए गए। कोई उसको ठीक करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। हत्ता कि नौबत यहाँ तक आ गई कि फ़िरौन ने पूरी सुल्तानत में ऐलान करवाया कि जो मेरी बेटी का इलाज करेगा उसको बहुत बड़े इनाम से नवाजा जाएगा। लेकिन कोई हकीम उसका इलाज ना कर सका। कुछ लोगों ने फ़िरौन को बताया कि एक बच्चा दरियाए नील में बहकर आएगा और अपनी राल से उसका इलाज करेगा। फ़िरौन और उसकी बीवी आसिया किसी ऐसे वाक़े का इंतज़ार करने लगी। सामईन कराम, तारीख़ बहुत ही लंबी और तल्ख़ कहानी होती है, लिहाजा इसको लफ्ज़ों की बुनियाद पर हकीकत तस्वर नहीं किया जा सकता। तारीख़ जानने के लिए सदियां लग जाती हैं। सामईन कराम, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। ऐसे कीमती नायाब तोहफे हम आपके लिए बार बार लाते रहेंगे और हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक करना ना भूलें।